بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج صبح پی ڈی ایم کے 11، 12، 13، 14 جتنے بھی تھے، ایک لمبی لائن تھی، رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے میری رائے میں، ہماری رائے میں، اپنے سیاسی موقف سے زیادہ اپنی سیاسی کمزوریاں جو ہے وہ آشکارا کیں اور ان کا اظہار کیا. عجیب سی بات ہے کہ آج نہ کوئی مشترکہ نظریہ تھا، نہ کوئی مشترکہ فکر تھی، نہ کوئی نظریاتی اساس باقی رہی. سب ایک ملغوبہ پریس کانفرنس میں جمع ہوا اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے اور پاکستانی سیاست میں ایک دوسرے کا آج تک گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کی بےزتی کرنے والے آج سب ایک ٹیبل پر بیٹھے اور سب کا ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستان کا ایک شخص، ایک ہی لیڈر عمران خان تھا. آج ان سب کے اس اجتماع نے ایک بات ثابت کر دی کہ عمران خان نے سب بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ ان کا شکار کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی لیے یہ سب چیخ رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا اور میں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں کچھ دیر پہلے اس کا اظہار بھی کیا کہ اب ان سب کو اپنے الگ الگ نام ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ نظریہ تو رہا نہیں، سیاسی فکر تو رہی نہیں. اب تو سب ایک ہیں اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے بھی ہو کرسی حاصل کی جائے. تو اب ان کو چاہیے اپنا نام بدل کر نام بھی ایک مشترکہ کر لیں، جمعیت، پیپلز لیگ وغیرہ 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 سے مراد وہ جو ایک ایک دو سیٹوں والے اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہنے والے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں، اور لوٹا یا کرسی ان میں سے ایک جو بھی ان کو پسند ہو. میری تجویز یہ ہے کہ ان میں سے ایک نشان بھی اپنے لیے منتخب کر لیں اور اس سے اب الیکشن لڑے، کیونکہ اب تو ان کی الگ الگ شناخت انہوں نے خود ہی ختم کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ ہر صورت سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جائے، اور یہ دباؤ کی جو سیاسی چال ہے یہ کچھ دن پہلے سے، 2 دن پہلے سے، جب سے ان کا وہاں پہ انہوں نے وہ ایک حرکت کی، غیر جمہوری، غیر سیاسی، غیر اخلاقی حرکت، اور مسلم لیگ کاف کے ووٹ کھا گئے، تو اس کے بعد سے انہوں نے سپریم کورٹ پر گولہ باری شروع کی ہے. آج ان کی تمام لفظی گولہ باری سپریم کورٹ پر بھی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال یہ ان کی سیاست ہے، جو بھی کریں، لیکن ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں جن کے آپ ماہر ہیں اور آپ نے ماضی میں سیاست میں اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت بہترین انداز میں ایکسپوز کیا ہے، اپنی فسطائیت، اپنی فاشسٹ مینٹلٹی کو بھی آپ نے، اپنی غیر جمہوری ذہنیت کو بھی آپ نے ایکسپوز کیا ہے. اب یہ ہتھ کنڈے چلنے والے نہیں ہیں، یہ پرانے فارمولے ہیں. پرانی سیاست میں جو آپ نے کرنا تھا ان کا فائدہ اٹھا لیا. اب آگے کی سیاست میں عوام آپ کے ان چھوٹے چھوٹے گیدڑ بھبکیوں سے اور اس قسم کی جو ڈھکوسلے ہیں ان سے اب متاثر نہیں ہوگی. اب آپ نے کھل کر آنا ہے. آپ نے مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ کھائے ہیں اور کھلم کھلا کھائے ہیں، غیر جمہوری طریقے سے کھائے ہیں، آرٹیکل 63B کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے کھائے ہیں، اور اب آپ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آپ کا کیس نہ سنے، اور آپ اب لارجر بینچ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ لارجر بینچ کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ مختلف قسم کی قانونی پٹیشنز ڈال کر، مختلف قانونی اختراعات کا استعمال کر کے کیس کو لمبا کھینچیں گے اور اس طرح سے اپنے چند دن کی حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ان کا ہر میدان میں پیچھا کریں گے. سپریم کورٹ پر گولہ باری کرنے سے، سپریم کورٹ پر اعتراض کرنے سے آپ قانونی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتے. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج آپ کے دباؤ میں آ کر غیر قانونی یا آئین سے ماوراء فیصلے کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے اور آئین اور قانون کا تحفظ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ان ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہے. آخر میں ایک بات کہتے ہوئے پھر اپنے بھائی کی طرف کو دعوت دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، آج ایم الولی نے بھی خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ پرسنل ریمارکس دیے. ان پر میں چاہوں گا کہ کامران منگش صاحب بات کریں، لیکن بہرحال ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات اور اس طرح کے الفاظ صرف اور صرف آپ کی کمزوری کا اظہار ہیں. آپ جتنا
اس قسم کے الفاظ کا استعمال کریں گے اتنے ہی لوگوں کو آپ کی چیخیں ہی سنائی دیں گی. بیسیکلی یہ آپ کی چیخیں ہیں جو عمران خان آپ کی نکال رہا ہے، اور آپ ان الفاظ کا سہارا لے کر ان چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام آپ کو جان گئے ہیں اور شکست آپ کا مقدر ہے. اوور ٹو کامران خان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. آج جو ایمل ولی نے الفاظ کہے وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کی بدولت آج ANP ولی باغ تک بھی محدود نہیں رہی. انہوں نے ANP کا خیبر پختونخوا سے مکمل خاتمہ کر دیا، اور اب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے انہوں نے اپنے ولی باغ کی یونین کونسل سے کونسلر بھی منتخب نہیں کرایا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دور اقتدار میں ایزی لوٹ کے لیے مشہور تھے. ایمل ولی اور اس کا پورا خاندان کرپشن میں ملوث تھا. ایزی لوٹ سرکار سے جو انہوں نے کمائی، اور پھر یہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کو ٹکانے لگائیں گے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹکانے لگانا کس کو کہتے ہیں. اس کے اپنے ہوش ٹکانے نہیں لگے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا جینا مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے برعکس ایمل ولی اور اس کا پورا خاندان ایک پٹاخے کی پوٹ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے. دبئی اور ملیشیا میں انہوں نے عوام کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے رہے، مزے اڑاتے رہے، اور آج یہ عمران خان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی سیاسی وقت اتنی نہیں ہے. ابھی آپ نے حالیہ ضمنی انتخابات دیکھے جس میں ان کی سیٹ تھی، وقار احمد خان صاحب جو فوت ہوئے تھے، انہی کی سیٹ پر یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی جس میں فضل الرحمان کی پارٹی بھی تھی. 13 جماعتی اتحاد بھی بری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن سے شکست کھا گیا. ان کی ان گیدڑ ببکیوں سے اور کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ آشکار اور بے نقاب ہوں گے عوام کے سامنے. لیکن خیبر پختونخوا کے باشعور عوام ان کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، اور جو 5 سیٹوں کی خیبر پختونخوا میں یہ جماعت ہے، یہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے بارے میں اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، جن کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہے، جس کی قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت ہے، یہ صرف کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیاسی بونا اپنا قد کاٹ اونچا کرے، جس سے اس کی شخصیت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس شخص کو، اس ایمل ولی کو جن جن القابات سے پکارتے ہیں، وہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. لیکن اس کو ہم یہ پیغام ضرور دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹکانے لگانے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. پورے پاکستان کی قوم عمران خان کی کمر بستہ ہے، عمران خان کی حفاظت کے لیے یکجا ہے. پورے پاکستان میں پوری قوم عمران خان کی حفاظت کے لیے مامور ہے. لیکن اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ باچا خان کا جو فلسفہ تھا عدم تشدد کا، آج کی نیشنل پارٹی اور اس کی قیادت مکمل طور پر اس سے روگردان ہو چکی ہے. عدم تشدد کا فلسفہ اب ایک افسانہ بن چکا ہے. آج باچا خان کی جماعت فاشسٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹکانے لگائیں گے. ہم یہ پیغام دیتے ہیں ان کو کہ پاکستانی عوام اور پھر بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام آپ کے ہوش ٹکانے لگائے گی، اور آپ انتظار کریں. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی جماعت، جیسے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے ولی باغ کی کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیتی، کسی زمانے میں نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک صوبائی جماعت تھی، آج اب وہ ایک بلدیاتی جماعت بھی نہیں رہی. انشاءاللہ اگلے انتخابات کا انتظار کریں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نہ نیشنل پارٹی کا وجود ہوگا، نہ JUI کا وجود ہوگا، کیونکہ انہی باتوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام ان کو جان چکے ہیں. اور یہ جو کرپشن اور لوٹ مار کا انہوں نے 2008 سے 13 تک بازار گرم کیا تھا، یا 2002 سے 2008 تک، وہ خیبر پختونخوا کے عوام نہیں بھولے. یہاں پہ جو ایزی لوٹ کا کلچر تھا، یہاں پہ جو پلی بارگینیں ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ جو بردیوں اور ٹرانسفرز اور پوسٹنگ پہ جو پیسے لیے جاتے تھے، وہ دور اب خیبر پختونخوا میں ختم ہو چکا ہے. ان کو یہی بات کٹک رہی ہے. میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، میں آخر میں آپ کے توسط سے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے قائد عمران خان کے بارے میں بات ہوگی
تو پھر ہم بھی اپنا منہ کھولیں گے. ان کی قیادت جو زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, جو ان کی قیادت, ان کے کچے چٹے بھی ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. اور ہم یہ بھی بتائیں گے قیام پاکستان کے خلاف کون تھا, کانگریس میں کون تھا, پاکستان مخالف تحریک کا حصہ کون رہے. ہم ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتے. جو بین الاقوامی سازشوں کا یہ حصہ رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. جو اینٹی پاکستان ایجنڈا, اینٹی سٹیٹ ایجنڈا ان کا تھا, اس سے بھی سب لوگ باخبر ہیں. تو ایمل ولی خان کو ہم آج کی پریس کانفرنس میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے منہ کو سنبھالے, اپنے منہ پہ کچھ باندھے. بہتر اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے. اگر انہوں نے دوبارہ آئندہ ایسی کوشش کی تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے قائد کی, اپنے لیڈر کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ان کے عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے ایمل ولی کی کہ وہ عمران خان کے بارے میں بات کر سکے. یہ باتیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ پیغام دینا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان کل بھی اپنے عوام کے درمیان موجود تھا, آج بھی اپنی عوام کے درمیان موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پٹاخے کی پوٹ سے یہ لوگ بھاگ گئے تھے اور ایشیا اور ملیشیا اور دبئی میں پھر عیاشیاں کر رہے تھے اور مزے لوٹ رہے تھے. یہ پاکستانی عوام نہیں بھولے. اور سی ایم ہاؤس میں جو ایک شخص تھا جو ان کا منظور نظر ہے, جو کہ ہر ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں پٹواری سے لے کر ڈی سی تک اور ہر پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان کی جیبیں گرم ہوتی تھی, وہ پلی بارگین بھی ساری میڈیا کو یاد ہے, ساری عوام کو یاد ہے. وہ ہم نہیں بھولے, نہ ہم وہ بھولنے دیں گے. ہم اپنی سیاسی بات کریں گے, سیاسی جدوجہد کریں گے, لیکن اگر ہمارے قائد عمران خان کے اوپر بات ہوگی تو پھر ہم بھی بات کریں گے اور ان کے بڑوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کہ زرداری جیسے